کہتے ہیں ایک شخص کو کسی بادشاہ کے دربار میں بڑا خصوصی مقام و مرتبہ حاصل تھا۔ وہ شخص روزانہ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوتا اور بڑی اچھی اور پیاری پیاری نصیحتیں کیا کرتا تھا۔ وہ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوتا اور ایک نصیحت کیا کرتا تھا کہ احسن الی المحسن فإن المسیء تکفیہ اساءتہ، کہ اچھائی کرنے والے کے ساتھ اچھائی کرو، اچھائی کرنے والے کے ساتھ اچھائی سے پیش آؤ، کیونکہ برائی کرنے والے کے لیے اس کی برائی ہی کافی ہے۔ برائی کرنے والے کے ساتھ برائی سے پیش نہ آؤ، اس کے لیے اس کی برائی ہی کافی ہے۔ بادشاہ اس کی اچھی اچھی نصیحتوں کی وجہ سے اس کو بڑی عزت دیتا تھا، بڑا مقام دیتا تھا۔ بادشاہ کی طرف سے دی جانے والی عزت کو دیکھ کر بادشاہ کے درباریوں میں سے ایک درباری شخص کو اس خصوصی مقام اور مرتبے والے شخص سے حسد ہو گیا۔ اب وہ جو درباری شخص تھا وہ اس جو بادشاہ کا مقرب تھا اس کی عزت کے خاتمے کے لیے بادشاہ کے پاس آیا اور آ کر جھوٹ بولنے لگا، کہنے لگا کہ وہ فلاں شخص جو آپ کے دربار میں آ کے نصیحتیں کرتا ہے وہ تو آپ کے بارے میں لوگوں سے کہتا ہے کہ بادشاہ کے منہ سے بدبو آتی ہے، بادشاہ گندے دہن والا ہے، اس کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا تمہارے پاس اس کا ثبوت کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا جب کل وہ شخص آپ کے پاس آئے گا آپ دیکھ لینا، جب وہ آپ کے قریب آئے گا تو وہ اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لے گا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے دیکھ لیں گے۔ اب اگلے دن وہ جو درباری شخص جس کو حسد ہو گیا تھا وہ اس مقرب شخص کو اپنے گھر لے گیا، اس کو کھانا کھلایا اور کھانے کے اندر کچا لہسن اور پیاز اس کو زیادہ کھلا دیا۔ اب وہ شخص کھانا کھا کے حسب معمول بادشاہ کے دربار میں آیا اور آ کر نصیحت کرنے لگا۔ جب اس نے نصیحت کی تو بادشاہ نے اس کو اپنے قریب بلایا۔ اب اس شخص نے کہ اس ڈر سے، اس اندیشے سے کہ میرے منہ کی بدبو بادشاہ کو اس سے تکلیف نہ ہو، اس نے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا۔ اب بادشاہ کو اس شخص کی بات کا یقین ہو گیا کہ وہ صحیح کہہ رہا تھا کہ یہ شخص لوگوں سے کہتا پھرتا ہے کہ بادشاہ کے منہ سے بدبو آتی ہے، اسی وجہ سے اس نے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا۔ بادشاہ کو اس شخص کی بات کا یقین ہو گیا، بادشاہ کو غضب آ گیا، غصہ آ گیا۔ بادشاہ نے کاغذ قلم منگوایا، فوراً اس پر کچھ لکھا، اس پر یہ لکھا اپنے عامل کی طرف وہ خط بھیجنے کے لیے۔ اس خط میں یہ لکھا کہ یہ جو شخص تمہارے پاس خط لانے والا ہے اس کو قتل کر دو اور پھر اس کی لاش میں بوسہ بھر کے واپس میری طرف روانہ کرو۔ بادشاہ کی یہ عادت تھی کہ بادشاہ اپنے ہاتھ سے خط تبھی لکھتا تھا جب کسی کو انعام اور اکرام دینا مقصود ہوتا تھا۔ جب کسی کو انعام دینا مقصود ہوتا تو بادشاہ پھر خط اپنے ہاتھ سے لکھتا تھا۔ اس کے علاوہ اور کوئی پیغام لکھنا ہوتا تو بادشاہ اپنے ہاتھ سے نہیں لکھتا تھا، یہ بادشاہ کی عادت تھی۔ لیکن اس بار خلاف معمول، اپنی عادت کے برخلاف بادشاہ نے وہ جو سزا والا حکم تھا وہ اپنے ہاتھ سے لکھا، قتل والا حکم اپنے ہاتھ سے لکھا۔ اب وہ شخص وہ جو بادشاہ کا مقرب تھا، جو نصیحتیں کیا کرتا تھا، وہ بادشاہ کا خط لے کے باہر نکلا شاہی محل سے، تو سامنے اس کو وہی درباری حاسد شخص نظر آیا۔ اس نے اس سے پوچھا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے ہاتھ میں یہ خط ہے جس کو بادشاہ نے اپنے ہاتھ سے خود لکھا ہے۔ اب اس درباری حاسد شخص نے سمجھا کہ بادشاہ تو کسی کے لیے خط تب لکھتا ہے جب کسی کو انعام و اکرام دینا مقصود ہوتا ہے، ضرور یہ بھی کوئی انعام اور اکرام والا خط ہے۔ تو وہ جو شخص تھا درباری، اس کے دل میں لالچ آ گئی، ہرس آ گئی۔ اسی لالچ میں وہ اس سے کہنے لگا کہ یہ خط مجھے دے دو، میں فلاں عامل تک پہنچا دیتا ہوں۔ وہ جو مقرب شخص تھا اس نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ خط اس شخص کو دے دیا۔ وہ درباری حاسد شخص خط لے کے عامل کے پاس پہنچا۔ عامل نے جب خط دیکھا، خط پڑھا، یہ شخص اس سے کہنے لگا جلدی کرو، آپ جو بادشاہ نے اس میں انعام لکھا ہے وہ مجھے جلدی سے دے دو، وہ جو میرے لیے انعام و اکرام لکھا ہے انعام مجھے دے دو، میں نکلوں۔ اس عامل نے کہا کون سا انعام؟ اس میں تو سزا کا حکم درج ہے،
اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ خط لانے والے کا فوراً سر قلم کر دو، اس کو قتل کر دو۔ اب یہ جو درباری حاسد شخص تھا، اس کے اوسان خطا ہو گئے، اس کے ہوش اڑ گئے، نہایت عاجزی سے کہنے لگا کہ میرا یقین کرو، یہ خط بادشاہ نے میرے لیے نہیں لکھا تھا، یہ کسی اور کے پاس تھا، میں لے کے آیا ہوں۔ لیکن اس شخص عامل نے کہا کہ بادشاہ کے حکم میں کوئی اگر مگر کی گنجائش نہیں ہوتی۔ وہ درباری حاسد شخص کہنے لگا بادشاہ سے معلوم کر لو۔ وہ شخص کہنے لگا عامل کہ بادشاہ کے حکم جب آ جائے تو فوراً اس پر عمل کرنا ہوتا ہے، اس میں کوئی اگر مگر کی گنجائش نہیں ہوتی۔ لہٰذا اس عامل نے فوراً اس درباری شخص کا سر قلم کر دیا، اس کو قتل کر دیا۔ اگلے دن حسب معمول وہی شخص جو بادشاہ کے دربار میں آ کے نصیحتیں کرتا تھا، وہ حسب معمول پہنچا، نصیحت کرنے لگا۔ بادشاہ کو بڑی حیرت ہوئی، تعجب ہوا۔ بادشاہ نے اس کو اپنے پاس بلایا، اس سے پوچھا کہ جو خط میں نے تمہیں دیا تھا وہ خط تم نے کدھر کیا؟ وہ خط لے کے گئے تھے یا نہیں؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ وہ خط میں لے کے باہر نکلا تو فلاں درباری شخص نے مجھ سے لے لیا تھا۔ بادشاہ کہنے لگا وہ شخص تو تمہارے بارے میں مجھے یہ کہتا ہے کہ تم لوگوں سے کہتے پھرتے ہو کہ بادشاہ کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ وہ مقرب شخص کہنے لگا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا اگر یہ جھوٹ ہے تو پھر تم نے کل جب میرے قریب آئے اپنے منہ پہ ہاتھ کیوں رکھ لیا تھا؟ تو اس شخص نے، مقرب شخص نے پھر بتایا کہ فلاں شخص مجھے اپنے گھر لے گیا تھا، اس نے مجھے سالن میں کچا لہسن پیاز کھلا دیا تھا، اسی وجہ سے کچا لہسن اور پیاز کھانے کی وجہ سے میرے منہ میں بدبو پیدا ہو گئی۔ جب آپ نے مجھے قریب بلایا تو میں نے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا کہ میرے منہ کی بدبو سے آپ کو تکلیف نہ ہو۔ اب بادشاہ ساری بات، سارا معاملہ سمجھ گیا۔ اب بادشاہ کو سارے معاملے کا جب پتہ چلا تو بادشاہ نے پھر اس سے کہا اب تم روزانہ جب نصیحت کرو تو ساتھ یہ نصیحت لازمی کیا کرو کہ اچھائی کرنے والے کے ساتھ اچھائی سے پیش آؤ، کیونکہ برائی کرنے والے کے لیے اس کی برائی ہی کافی ہے۔ برائی کرنے والے کے ساتھ برائی مت کرو، اس کی تباہی کے لیے اس کی برائی، اس کا برا کام ہی کافی ہے۔ کتنی پیاری حکایت ہے، کتنا سبق آموز واقعہ ہے۔ اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے، یہ درس ہے کہ اللہ رب العالمین کسی کو نعمتیں دے تو اللہ کی نعمتیں اور عطائیں دیکھ کے ہمیں دل نہیں جلانا چاہیے، کسی سے حسد نہیں کرنا چاہیے، کسی سے نعمتوں کے زوال کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، یہ خواہش نہیں کرنی چاہیے کہ فلاں شخص کے پاس جو نعمتیں وہ ختم ہو جائیں، اس سے زائل ہو جائیں، مجھے مل جائیں، کیونکہ یہ اللہ کی تقسیم کاری ہے، اللہ کی عطا ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ جس کو چاہے جتنا دے، جیسا چاہے جیسا دے۔ ہمیں ہر حال میں اس کی تقسیم کاری پہ راضی رہنا چاہیے، ہمیں اللہ رب العالمین کی تقسیم کاری پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ حاسد شخص گویا کہ وہ اللہ رب العالمین کی تقسیم پہ اعتراض کرتا ہے، راضی نہیں ہوتا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور فرمایا حسد نیکیوں کو ایسے ختم کرتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا کے ختم کر دیتی ہے۔ کسی کی نعمتیں دیکھ کے، کسی کے پاس کوئی عطا دیکھ کے، فضیلت دیکھ کے دل جلانے کے بجائے ہمیں اللہ کی تقسیم کاری پہ راضی رہنا چاہیے، ورنہ اگر ہم بھی لوگوں کی نعمتوں کے زوال کی تمنا کریں گے، حسد کریں گے، تو پھر ہمارا انجام بھی وہی ہوگا جو اس درباری حسد کرنے والے شخص کا ہوا۔ اللہ رب العالمین ہمیں حسد جیسی بیماری سے، وبا سے محفوظ رکھے، آمین بجاہ النبی۔